اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ یہود و نصارہ کا خیال یہ تھا کہ حق پر یہودیت ہے یا نصرانیت، اصل دین یہی ہے۔ یہ بات بھی گزر چکی ہے کہ یہ یہود و نصارہ باوجود کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ان میں سے کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اسلام آ جانے کے بعد اسلام کی مخالفت میں یہ دونوں ایک ہو گئے تھے، اور اب دونوں نے اس حد تک رواداری کا مظاہرہ کیا کہ یہودی نصرانیت کو اور نصارہ یہودیت کو نہ صرف یہ کہ انگیز کرنے کے لیے تیار ہو گئے بلکہ اسے دین حق بھی قرار دینے لگے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بھی کہا قالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے جب اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا اور ان کے در دل پہ دستک دی تو انہوں نے ان سے جا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ میاں اسلام لانے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت، یہ ایک نیا دین ہے جو باپ داداؤں کے دین سے تم کو برگشتہ کر دے گا، اور جو لوگ باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیں گے تو گویا اپنے ہی ہاتھوں اپنی بنیاد اکھاڑ دیں گے، اور جن کی بنیاد ہی ختم ہو جائے ان کی عمارت مضبوط و مستحکم نہیں رہ سکتی۔ تو یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی بن جاؤ، یہودی ہو جاؤ گے تب بھی ہدایت یاب ہوگے، نصرانی بن جاؤ تب بھی ہدایت یاب ہوگے۔ عجیب معاملہ ہے، جو یہود نصارہ کو گمراہ سمجھتے رہے ہوں اور جو نصارہ یہود کو گمراہ سمجھتے رہے ہوں، اب دونوں ایک دوسرے کو
سرٹیفکیٹ بانٹنے لگے ہیں ہدایت کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت یاب ہو گیا، اگر یہودیت اور نصرانیت کو اختیار نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اب گمراہی سے بچنا ہے تو ادھر آؤ بس۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، ان سے یہ کہہ دو جن سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کونو ہودن او نصارا تہتدو، اب ان سے تم جا کے یہ کہہ دو کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، یہودیت اور نصرانیت کی پیروی مت کرنا، ہدایت نہیں پاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تمہیں اگر اتباع ہی کرنی ہے تو ملت ابراہیم کی اتباع کرو، ان ابراہیم کی ملت کی جو اپنے رب کی طرف یکسو تھے۔ بتاؤ، یہودیت جہاں سے چلی ہے وہ شخصیت، اور نصرانیت جہاں سے چلی ہے وہ شخصیت، ان دونوں کو سامنے رکھو، قطع نظر اس سے کہ یہ ان کا لایا ہوا دین ہے یا بعد میں ایجاد کیا گیا ہے، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے دیکھو کہ وہ ابراہیم جن سے تم سب اپنی نسبتیں قائم کرتے ہو، ابراہیم کی ملت کیا تھی؟ ابراہیم تو توحید کے قائل تھے نا، وہ اپنے رب کی طرف یکسو تھے۔ تو اگر تمہیں باپ داداؤں کا طریقہ ہی اختیار کرنا ہے تو تمہارے باپ داداؤں میں یہوذا ہیں یا پال ہیں، ان کے مقابلے میں ابراہیم کی اہمیت خود تمہارے نزدیک زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر ابراہیم کی اہمیت تمہارے نزدیک ان کے مقابلے میں زیادہ ہے اور اتباع ہی کرنی ہے اکابر کی، باپ داداؤں کی، پچھلے لوگوں کی، تو ان لوگوں میں سے اس کی اتباع کرو جو تمہارے نزدیک بالکل مسلم ہو۔ یہ حنیفہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم تو یہودیت اور نصرانیت کی طرح اپنے رب سے کٹا ہوا مذہب لے کے نہیں آئے تھے، ان کا لایا ہوا مذہب تو ان کے رب سے جڑا ہوا تھا۔ یہ حنیفہ اسی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ عام طور پر ہمارے مفسرین نے ملت ابراہیم کو فعل ماضی کا مفعول مانا ہے، یعنی اے نبی کہہ دو کہ ہم تمہاری یہودیت اور نصرانیت کو قبول نہیں کریں گے، ہم نے تو ابراہیم کی ملت کی اتباع کر رکھی ہے جو یکسو تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جن سے کہتے تھے کونو ہودن او نصارا تہتدو، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے؟ اگر یہ وہی لوگ تھے تب تو بل اتبعنا ملت ابراہیم حنیفہ موضوع ہے، وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام سے یہ کہتے رہے ہوں کہ اس دین کو چھوڑو، اس دین کو مان لو، تو اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا کہ نہیں بھائی ہم نے تو ابراہیم کی ملت کی اتباع کر رکھی ہے، موضوع معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین صادقین اللہ کا پیغام لے کے جا رہے تھے، اگر یہ لوگ ان سے کہہ رہے تھے کہ ان کی بات مت ماننا بلکہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ، تو ان کی اس دعوت کے جواب میں یہ دعوت زیادہ موزوں ہوگی نا کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو اس لیے مفسرین کی یہ رائے کچھ بہت زیادہ موزوں نہیں لگتی۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ یہاں اتبعنا کے بجائے اتبعوا زیادہ موزوں ہے، اور مولانا اصلاحی کی رائے زیادہ قوی ہے۔
حنیف تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حنیف حنفن سے ہے، جس کے معنی مائل ہونے اور جھکنے کے ہوتے ہیں۔ اب جب حنیف کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے لیے یکسو ہو گئے تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تمام علائق ختم کر دیے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے کے لیے، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا خطاب دیا ہے۔ خلیل آپ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خالی دوست نہیں، رفیق ہے، صدیق ہے، خلیل ہے، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں، اور کل کے معنی دوست کے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے جب کئی الفاظ آتے ہیں تو ان تمام الفاظ کے استعمال میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ کیا رفیق اور صدیق کے معنی میں ہے خلیل؟ ہاں؟ جی، خلیل لنگوٹیا یار کو کہتے ہیں، اور لنگوٹیا یار جانتے کون ہوتا ہے؟ ہر طرح کے حالات میں دوستی نبھانا، یہ ہے خلیلیت۔ دوستوں کی کمی نہیں ہے آج بھی، لیکن اگر حالات سازگار ہوں تو دوست ہیں، ناسازگار ہو گئے تو سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ یہ خلیلیت نہیں ہے، یہ رفاقت اور صدیقیت تو ہو سکتی ہے لیکن خلیلیت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک دو نہیں، کئی کڑے امتحانات آئے، لیکن نہ صرف یہ کہ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اس پر احتجاج نہیں ہوا کہ آخر یہ کون سی دوستی ہے کہ ہمیشہ مصیبت میں آپ ڈالے رہتے ہیں، بلکہ ہر آزمائش کو انہوں نے اپنی ترقی کے لیے ایک زینہ تصور کیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی پر محمول کیا۔ یہ ہے خلیلیت، بات سمجھیں نا آپ؟ وما کان من المشرکین، یہ حنیف کی وضاحت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اہل کتاب ان لوگوں سے کہہ رہے تھے جن کے پاس اللہ کے رسول اللہ کا پیغام لے کے جا رہے تھے کہ کونوا ھودن و نصارا تہتدوا، وہ مشرک تو تھے نہیں، پھر وما کان من المشرکین کی وضاحت کی ان کے سامنے کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو ان کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ما کان من المشرکین؟ اور اگر ان کو بتانا ہے مشرکین کو کہ ما کان من المشرکین، تو ان کی دعوت کا جواب دیا جا رہا ہے تو ان کو تبصرے میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب مشرک تھے، سب مشرک تھے۔ یہود کا کہنا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں شرک نہیں ہے کیا؟ نصارہ کا یہ کہنا کہ مسیح ابن اللہ ہیں، یہ شرک نہیں ہے کیا؟ تو تینوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دینے والوں کو بھی کہ تم جس یہودیت اور نصرانیت کی طرف بلا رہے ہو اس میں تو شرک ہے، وما کان من المشرکین، مگر تمہارے وہ دادا جن پر تم سب کا اتفاق ہے وہ تو مشرک نہیں تھے، اور جن کو وہ دعوت دے رہے تھے ان کو بھی یہ سمجھانا ضروری ہے
کہ اگر تم شرک سے چھوڑ کر شرک ہی میں پڑ گئے تو فائدہ کیا ہوا تمہارا؟ تمہارے دادا ابراہیم تو مشرک تھے نہیں، اب اگر تم اپنا مذہب چھوڑ کر یہودیت اور نصرانیت اختیار کر لو، یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو، تب بھی تو شرک کو چھوڑ کر شرک ہی میں گئے نا، فائدہ کیا ہوا؟ تو ان سب کو بتانا مقصود، سب سے کہنا مقصود ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم قولو کہو، ابھی اوپر آیا تھا قل، اب نیچے آ گیا قولو، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ قل پر عطف ہے یا قل کی وضاحت ہے آگے آ کر کے، یا کسی اور کی ہے؟ دیکھیے تدبر نہیں فرما رہے آپ لوگ، سنیے اوپر والی آیت میں آیا قل اتبعوا ملت ابراہیم، اب یہاں کہا جا رہا ہے قل قولوا آمنا باللہ، تو بات تو یکساں ہوئی، وہاں بھی ایک حکم دیا گیا، یہاں بھی ایک حکم دیا گیا۔ وہاں یہ کہا گیا کہ ملت ابراہیم کی اتباع کرو، اور یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ ملت ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہو جائے۔ یہ قولن صرف زبان سے کہنے کے لیے نہیں آتا، زبان سے کہنے کے لیے بھی آتا ہے اور کسی چیز کا قائل ہونے کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے۔ یعنی تم اس حقیقت کے قائل بن جاؤ کہ تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات آئیں وہ برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رسولوں کو اپنی کتابیں دیں، وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی کتابیں ہیں، اس حقیقت کو تسلیم کرو۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہمارے بہت سارے علماء نے اس حدیث کو رد کر دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی، حالانکہ صحیح ترین روایت سے یہ حدیث ہے سند سے، اور ظاہر ہے کہ علماء کی بہت بڑی جماعت نے اسے ایک مستند حدیث مانا ہے۔ اصل میں قول کا یہی ایک معنی لینا کہ زبان سے کہو صحیح نہیں ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو توحید کا قائل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، بات سمجھے نا؟ تو جس طرح قائل ہونے کا معنی وہاں ہے قالہ میں، ایسے ہی قائل ہونے کا معنی یہاں بھی ہے۔ اب آپ قول کے معنی قائل ہونا لے لیجئے تو وہ روایت کہاں سے کس پہلو سے کمزور نظر آتی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر روایت جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے لازماً آپ اسے رد کر دیں؟ غور کیجئے، دیکھیے کہ اس کی کوئی تعویل بن سکتی ہے کہ نہیں۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی تمہارے اندر ایمان باللہ ہو جائے۔ اور ایمان باللہ کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، ایمان باللہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب؟ قرآن مجید کی تمام تفصیلات جو ایمان کی ہیں یا احادیث میں جو بیان کی گئی ہیں ان کو مختصر ترین لفظوں میں آپ سمیٹیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا خالق آپ اللہ کو مانیں، ٹھیک ہے؟ تمام مخلوقات کا رازق اللہ کو مانیں، اور جب خالق اور رازق دونوں اللہ کو مان لیا
تو مالک کسی اور کو ماننے کا تک نہیں بنتا، تو مالک بھی آپ اللہ تعالیٰ کو مانیں۔ اور جب خالق اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، تو فیصلہ کس کا چلے گا، حکم کس کا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی کی چلے گا، تو حاکم بھی اللہ تعالیٰ کو مان لیں۔ یہ ہے ایمان باللہ کا خلاصہ۔ خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، اور حاکم بھی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ روزی دے رہا ہے، وہی مالک ہے، اسی کا حکم چلے گا، اس کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو تم اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی ہم نے اللہ کو خالق بھی مانا، اللہ کو رازق بھی مانا، اللہ کو مالک بھی مانا، اور اللہ ہی ہمارا حاکم بھی ہے۔ اب یہ ایمان باللہ مکمل ہو گیا۔ اب ایمان بالرسالت پر آؤ۔ آمنا باللہ میں ایمان باللہ کی بات ہوئی، اور آمنا ما انزل الینا وما انزل فلاں اور فلاں، یہ ایمان بالرسالت کی بات ہوئی۔ یعنی اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ جو ہمارے پاس نازل کی گئی ہے، جو چیز کیا نازل کی گئی ہمارے پاس، قرآن مجید، وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، جو ابراہیم کی طرف نازل کیا گیا، اور اسماعیل کی طرف، اور اسحاق کی طرف، اور یعقوب کی طرف، اور اولاد یعقوب کی طرف۔ اسباط یہ سبط کی جمع ہے نا، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بڑھنے اور پھیلنے کے۔ سبتا سبتوں کے معنی بڑھنا اور پھیلنا۔ چونکہ نسل کسی شخص سے بڑھتی ہے، تو جس سے وہ نسل بڑھتی ہے اس نسل کو اس کا سبط یا اس کے اسباط کہتے ہیں۔ اور اسباط کا استعمال اولاد یعقوب کے لیے تو اس قدر معروف ہوا کہ جب صرف الاسباط کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن فوراً اولاد یعقوب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو تم اس بات کو تسلیم کرو کہ ہمارے پاس جو کتاب آئی ہے، یہ قرآن مجید، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی لیے ہے کہ اس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اس بات کو مانو۔ حضرت ابراہیم کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی۔ کون سی کتاب؟ صحف ابراہیم، صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ میں موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا ہے۔ اسماعیل کی طرف بھی، یعقوب کی طرف بھی، اولاد یعقوب کی طرف بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ کون کون سی کتابیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نہیں بتایا تو کیسے پتہ چلے؟ لیکن ما انزل الی اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط بتا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی کتابیں آئیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کتابیں دی گئی موسیٰ اور عیسیٰ کو، ان پر بھی ایمان لاؤ۔ کہو کہ ہم ان پر بھی ایمان لائیں۔ ہم مانتے ہیں کہ تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پہ اتاری تھی، ھدی للناس وبینات من الہدی، اور جو کتاب عیسیٰ پر اتاری گئی یعنی انجیل، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، بہت سارے انبیاء آئے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ دیا۔ اب وہ چاہے زبانی ہدایت نامہ ہو، چاہے تحریری ہدایت نامہ ہو، زبانی ہدایت ہو، تو وہ بھی تو ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان سارے نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو ہدایات دیں ان کی اپنی امتوں اور قوموں کے لیے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا سب کو کچھ ہدایات دے کر بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی بھی نبی یا رسول کو نبی اور رسول ماننے سے انکار نہیں کرتے،
ان کے اوپر جو کتابیں آئیں ان کو کتاب الہی ماننے سے انکار نہیں کرتے۔ ہمارے مقابلے میں یہ یہود کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ پر کوئی کتاب نہیں نازل کی، عیسیٰ کو اپنا نبی اور رسول نہیں بنایا۔ نصارہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے محمد پر اپنی کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، کوئی شریعت ان کو نہیں دی، یہ غلط بول رہے ہیں۔ تو تفریق بین الانبیاء والرسل یہود کے ہاں بھی ہے اور نصارہ کے ہاں بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اسلام بھیجا ہے اس اسلام کے اندر اتنا ظرف رکھا ہے مسلمانوں کے اندر کہ وہ اس وسعت ظرف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے تمام نبیوں رسولوں اور ان پر نازل ہونے والی ہدایتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور کہو، اس بات کو بھی تسلیم کرو کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ لا نفرق بین احد منہم کا جو مطلب ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تفریق کرنا دو معنی رکھتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم ان کو اعلیٰ اور ان کو ادنا، ان کو بڑا اور ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ بھی تفریق ہوئی۔ اور اگر ایسا کوئی مانتا ہے تو یہ غلط نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر افضل قرار دے دیا۔ تو اگر ہم یہ مانیں کہ یہ اعلیٰ اور افضل ہیں اور یہ ذرا ان سے نیچے ہیں تو یہ کوئی بے ایمانی کی بات تو ہوئی نہیں، اللہ کی ہدایت کے خلاف ہمارا یہ عقیدہ تو ہوا نہیں۔ ایک تفریق بین الانبیاء کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم ان انبیاء کے درمیان یوں تفریق کریں کہ کسی کو نبی مانے کسی کو نہ مانے، کسی کی رسالت کے قائل ہوں کسی کی رسالت کے قائل نہ ہوں، یہاں اسی معنی میں ہے۔ ہم ان تمام کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ ان میں سے فلاں فلاں تو اللہ کی طرف سے آئے اور فلاں فلاں لوگوں کا دعویٰ نبوت اور رسالت جھوٹا اور غلط ہے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن کو نبی اور رسول کے حیثیت سے بھیجا ہم سب کو نبی اور رسول مانتے ہیں، یہ تم ہو کہ کسی کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ کے آگے سر طاعت خم کرتے ہیں، وہ جس کے بارے میں کہے اور جن پر ایمان لانے کا حکم دے، ہم ہر ایک پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں چاہے نہ رکھتے ہوں۔ اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جب آپ مسلمان ہو گئے تو بس اللہ کے مکمل مطیع فرمان بن جائیے، قصہ ختم۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذمہ دار بنا دے اس کو ہم ذمہ دار مان لیں گے، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ہمارے گھر خاندان کا ہو یا نہ ہو، بات ختم ہو گئی۔ نحن لہ مسلمون اسی سیاق میں ہے کہ تمہاری طرف سے یہی اعلان ہونا چاہیے اور عملاً بھی اسی کا ثبوت فراہم ہونا چاہیے کہ نحن لہ مسلمون، ہم اللہ تعالیٰ کے مسلم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ بھی حکم دیا ہے ہم کل کو منو عن بے کم و کاست ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ الگ بات ہوئی کہ ہم تورات پر کو مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم انجیل کو مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم موسیٰ کو رسول مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں، لیکن جو موجودہ تورات ہے ہمارے سامنے، جو موجودہ انجیل ہے ہمارے سامنے، یہی تورات اور انجیل منزل من اللہ ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھئی؟ کیا پریشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ہے کہ یحرفون، ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ
ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، اب یہ اوریجنل رہ گئی ہیں، ڈپلیکیٹ ہو گئی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تو کیوں نہیں مانیں گے؟ تورات اور انجیل کو کتاب الہی ماننے کے باوجود موجودہ تورات اور کتاب کو اللہ کی کتاب اس لیے نہیں مانتے مکمل، اس کو محرم مانتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو یہ بتا دیا ہے۔ اب دیکھیے مغالطہ بہت ہوتا ہے، یہود و نصارہ نے بھی مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ جب یہ تورات و انجیل کو مانتے ہیں تو پھر اس کی ہدایات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تورات و انجیل کو ماننا اور موجودہ تورات اور انجیل کو تسلیم کرنا دونوں دو چیزیں ہیں۔ بالکل یہی خلط مبحث ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی روایت قرآن مجید کی کسی آیت سے متصادم ہو اور ہم قرآن مجید کی آیت کے مطابق زندگی گزاریں اور روایت کے مطابق نہ چلیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحب یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ حدیث کو ہم مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہی ہے جو قرآن مجید کے معلم و مبلغ کی ہوتی ہے، اور جس طرح اللہ پر ایمان لازم قرار دیتے ہیں ویسے اللہ کے رسول پر بھی ایمان لازم قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عمل کو ایسے ہی اہمیت دیتے ہیں جیسے قرآنی تعلیمات کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے کسی واضح حکم کے خلاف چلے جائیں یہ نہیں مانتے۔ اب اگر کوئی روایت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول کچھ اور کہہ رہے ہیں تو ہم یہی نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہوگی۔ نہ حدیث کے منکر ہیں، نہ سنت کی آئینی حیثیت کے منکر ہیں۔ سنت کی آئینی حیثیت وہی ہے جو ہونی چاہیے جو قرآن کی ہے۔ نمبر 1 نمبر 2 کا فرق تو رہے گا، اللہ اور رسول کا فرق رہے گا، لیکن ہر وہ بات جو مزاج نبوت سے متصادم ہو، ہر وہ بات جو فطرت سے متصادم ہو، ہر وہ بات جو قرآن مجید سے متصادم ہو، وہ ہم مانتے ہیں کہ وہ فرمان نبوی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے خلط مبحث کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے نبی یا اے مسلمانوں، جن کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو اور تم اس بات کو تسلیم کرو کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت ضروری ہے۔ فرمایا کہ اب اگر یہ لوگ جن کے پاس تم اپنی دعوت لے کے جا رہے ہو، انہی کے پاس یہود و نصارہ بھی اپنی دعوت لے کے جا رہے ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں ایسے ہی جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی اللہ کو خالق، رازق، مالک اور حاکم بھی مانیں اور تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت و رسالت کے قائل ہو جائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بس یہ سمجھو کہ ان کو راستہ مل گیا۔ قد آیا ہوا ہے، پکا ہے کہ ان کو راستہ مل گیا۔ لیکن اگر وہ اس طرح ایمان نہیں لاتے جیسے تم لائے ہو، کیونکہ میں نے اسی ایمان کی ہدایت کی ہے جو تم لائے ہو، تو ان کو راستہ نہیں مل سکتا۔ آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر انہوں نے اعراض کیا نہیں مانا، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں ہیں۔ اختلاف میں ہے کیا مطلب؟ اختلاف کے اور نہ ماننے کے درپے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ کا مطلب یعنی وہ اب اختلاف کرنا ہی چاہ رہے ہیں، نہ ماننا ہی چاہ رہے ہیں، ماننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، یہ ہے فَهُمْ فِي شِقَاقٍ، یعنی انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ بات کتنی ہی معقول ہو ہم کو نہیں ماننا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بات کتنی ہی معقول ہو ان کو نہیں ماننا ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ اعراض کریں نہ مانیں تو بس یہ سمجھ جاؤ کہ یہ ماننے والے اسامی نہیں، نہ ماننے والے ہیں، اور یہ اختلاف کے در پہ ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ جو بات ان سے تم کہہ رہے ہو، اپنی بات تو نہیں کہہ رہے ہو نا، اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہے ہو، تو وہی کہہ رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لیے کہا ہے، پھر اس کے باوجود بھی نہ ماننا۔ نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہوگا۔ اگر یہ نہیں مانتے، نہیں ماننا چاہتے تو مت مانیں۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت بڑی فوج تیار نہیں کرنی ہوگی جس میں تم بھی شامل ہوگے۔ نہیں مانتے تو ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو گرفت میں لانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ تمہاری دعوت بھی وہ سن رہا ہے اور ان کی دعوت بھی وہ سن رہا ہے۔ جب وہ کل براہ راست سن رہا ہے تو جو لوگ دعوت دیں گے حق کی طرف اور جو لوگ دعوت دیں گے باطل کی طرف، دونوں کے ساتھ اس کا معاملہ یکساں تو ہو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے جو باطل کی طرف بلائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے نمٹے گا، اور جو حق کی طرف بلائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو حق کی دعوت دینے کا صلہ بھی دے گا۔ چونکہ وہ براہ راست خود سنتا ہے، اس لیے غلط رپورٹنگ کے ذریعے سے کیس بدلا نہیں جا سکتا، اور جو مجرم ہیں وہ بچ جائیں اور جو مجرم نہیں ہیں وہ گرفت میں آ جائیں۔ جو سمیع ہوتا ہے نا، اس کے یہاں یہ سب نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ بالکل فیصلہ الٹ جاتا ہے۔ جو نہیں جانتا کہ فلاں نے کیا کہا ہے، وہ کبھی کبھی آپ کی ٹوپی اور داڑھی سے بھی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ارے صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ ایک سچا آدمی سچ بول رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ سامنے آ گئے ہیں جن کا ظاہر اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ بھڑکیلا ہے، تو ان کے بیان پہ اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ بالکل غلط دے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میٹر انہوں نے براہ راست تو سنا نہیں، اور جو شواہد سامنے لائے گئے ان میں سے غلط ہی صحیح مگر ایک کے شواہد قابل قبول ہیں، بتایا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا، تو براہ راست کل سن رہا ہے۔ پھر وہ عالم بھی ہے، بہت جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کا ظاہر کیسا ہے، اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کل جانتا ہے تو محض ظاہر سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ سمجھا آپ نے؟ چرب زبانی سے بھی متاثر ہونے والا نہیں ہے، اور ظاہر کسی کی بھڑکیلے ظاہر سے بھی دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ اوپر تو یہ بات آئی ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کا ذکر، بیٹے کا، اس کے بعد پوتے کا، پھر پوتے کا اسماعیل علیہ السلام۔ مطلب کہ اسماعیل کا تو ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، تو ابراہیم، پھر اسحاق، یعقوب، اس کے بعد بیٹے کا، پوتے کا، پھر ایسے مطلب کیا بیٹے کے ساتھ پوتوں کا ذکر بھی کیوں کیا؟ نہیں، ہاں، مطلب اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے الگ ہو گیا، مطلب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے، پھر اسحاق کا، پھر یعقوب، اب اسماعیل کو کاہے چھوڑ دیتے؟ اس کا الگ سے ذکر کرتے اس میں۔ ہاں نہیں، دیکھیے، ہاں دیکھیے سوال، دیکھیے اس کو سمجھیے، حضرت اسماعیل کا ذکر کئی جگہوں پر بالکل الگ سے ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ اسحاق اور یعقوب وغیرہ کا ذکر آ گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کہاں کیا بیان کرنا ہے۔ جہاں دکھانا یہ ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا جائے، پھر بنی اسماعیل کے سامنے ایک آئینہ رکھا جائے، تو وہاں تو دونوں کا الگ الگ بیان زیادہ موزوں ہوگا۔ یہاں تو دعوت دینے والے یہود و نصارہ اور جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ ہیں بنی اسماعیل،
تو ایک ساتھ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں جو پیغام پہنچانا ہے وہ بیک وقت بنی اسرائیل کو بھی پہنچانا ہے، بنی اسماعیل کو بھی پہنچانا ہے۔ تو جب دونوں کو بیک وقت پہنچانا ہے تو اگر دونوں کے باپ کا ذکر ایک ساتھ نہیں آئے گا تو اس کے اندر زور کہاں سے پیدا ہو پائے گا؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ بہت ساری جگہوں پر الگ الگ بیان ہوا ہے، تو وہ الگ الگ اسی لیے بیان ہوا ہے کہ ایک بات عربی اشتم سے کہنی تھی، ان سے کہہ دی، پھر اب تم سے والوں سے لیکن کچھ خطابات ایسے ہوتے ہیں جو سب سے ہوتے ہیں، تو جب سب سے ہوں گے تو سب کو اکٹھا کیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ارے عربی اول کے ساتھ عربی اشتم کو بلا لیا گیا، موقع ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا صبغۃ اللہ۔ صبغۃ اللہ کا مطلب خذوا صبغۃ اللہ یا اسبغوا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو یا اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ بھی دونوں سے کہا جا رہا ہے، بنی اسماعیل سے بھی بنی اسرائیل سے بھی۔ اے یہودیت و نصرانیت کی طرف دعوت دینے والوں، کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہ یہودیت کا رنگ ہے نہ نصرانیت کا، اور اے مشرکین مکہ کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو باپ داداؤں کا رنگ نہیں چاہیے، تم سب سے مطالبہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا، اس لیے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور اللہ کا رنگ وہی ہے جو یہ قرآن کی صورت میں سامنے لایا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف قرآن ہے جسے صبغۃ اللہ کی حیثیت حاصل ہے، اور ایک طرف یہودیت ہے اور نصرانیت ہے اور آبا و اجداد کی روایات ہیں۔ بتاؤ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ کے اعتبار سے اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک طرف ہدی اللہ ہے اور ایک طرف ہدی الیہودیہ والنصرانیہ والشرک، ان میں سے کس کو اختیار کرو گے؟ اگر خود تم سے سوال کیا جائے تو تم یہی کہو گے نا کہ اللہ کا رنگ زیادہ اچھا اور موزوں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کہو نا کہ ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، ہم ان کے عبادت گزار نہیں ہیں جن کو بطور معبود تم لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے، ہمیں ان کی عبادت نہیں کرنی۔ اور جب تمہاری طرف سے یہ اعلان ہو جائے گا کہ ہم صرف اللہ کے عبادت گزار ہیں تو یہ غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والے آپ سے آپ دم توڑ دیں گے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلَصُونَ۔ اے نبی ان سے کہہ دو، کیا تم ہم سے لڑتے ہو، حجت کرتے ہو اللہ کے باب میں؟ یہ ایک طرح سے اعلان برت ہے، ذہن میں رہے۔ فی اللہ اے فی ہدایت اللہ، اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے تم اس کے بارے میں ہم سے لڑتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہدایت قابل قبول نہیں ہے، یہودیت اور نصرانیت کی ہدایت قابل قبول ہے۔ حیرت ہوتی ہے، ایک تو وہ ہدایت ہے جو تم لے کے آئے ہو اور ایک وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بارے میں تم کچھ لائے ہوتے، ہم کچھ لائے ہوتے، جھگڑا ہوتا، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ہدایت الہی کے مقابلے میں ہدایت غیر الہی کو قبول کرنا اور ہدایت الہی کے بارے میں کڑوجدی کرنا یہ ناقابل فہم ہے، یہ تو ضد ہے، عناد ہے۔ سنو، ہم نے اپنی بات رکھ دی ہے اور اب کان کھول کر سن لو کہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے جس طرح ہم اسی سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں اسی طرح تم کو بھی اسی سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، ورنہ وہ ربکم تم پر اپنی ربوبیت بند کر دے گا تو تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر تم ماننے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، نہیں ماننے کے لیے تیار ہو کوئی بات نہیں۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ جب تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو جو کچھ تمہیں کرنا ہو تم کرو، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ بالکل یہ موقع اس وقت ہوتا ہے جب حجت تمام ہو جاتی ہے، تب اس طرح کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔
سورہ کافرون میں ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ حجت تمام ہو جانے کے بعد ضدی قسم کے لوگ جب کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ان سے یہی کہا جاتا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو بھائی اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ اللہ کے لیے مخلص ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے ہم اس مطالبے کو پورا کریں گے پورے اخلاص کے ساتھ۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، تم یہودیت اور نصرانیت کی طرف جو دعوت دے رہے ہو تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا نصرانی تھے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یعنی ایک طرف تو تمہارے ان پیغمبروں کی دعوت ہے جو تمہارے آبا و اجداد ہی میں سے ہیں، دوسری طرف تمہاری دعوت ہے، تو یا تو ہم یہ مان لیں کہ اصل یہودیت اور یا نصرانیت ہے تو پھر یہ لوگ بھی یہودیت یا نصرانیت کے قائل تھے، اسی پہ عامل تھے، اور اگر نہیں تو جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا آخر وہ راستہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ یہودیت یا نصرانیت کی طرف دعوت کیوں دیتے ہو؟ اب تم بتاؤ کہ یہ یہودی اور نصرانی تھے، اور اگر یہودی اور نصرانی نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کے لیے یہودیت یا نصرانیت ضروری ہے تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ اللہ کی نجات سے محروم ہوں گے؟ کیا فضول بکواس کر رہے ہو، کچھ سوچتے نہیں۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے پوچھو، قل یہ سوال کرنے کے معنی میں ہے کہ تم زیادہ قابل ہو یا اللہ؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اگر اللہ زیادہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک راستہ دیا ہے، اور اگر تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو تو تم سے کوئی بات نہیں کرنی، پھر بات ہی ختم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے۔ یہ شہادتاً عندہ من اللہ کا ترجمہ صحیح کر لیجئے گا، اس میں دھوکہ نہ ہو۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو شہادت کو، اس عظیم الشان شہادت کو چھپائے، یہ نکرہ تفخیم شان کے لیے ہے، جو اس کے پاس من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ جس شہادت حق کا فریضہ انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں متعین کیا تھا، اور تمہارے پاس شہادت حق کی جو تفصیلات اور توضیحات آئی ہیں ان کو کوئی شخص چھپائے، لوگوں پر ظاہر نہ کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اصل میں دیکھیے بہت ساری تعلیمات اس لیے چھپائی جاتی ہیں کہ اگر ان تعلیمات پر عمل درآمد لوگ کریں گے تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ تو اپنے مفاد کو مقدم رکھنے کی صورت میں حقائق کو چھپانا پڑتا ہے۔ بہت سارے حقائق چھپائے جاتے ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیجئے عدالتوں میں حقائق نہیں پیش کیے جاتے، محض اس لیے کہ اگر حقائق پیش کیے گئے تو ہماری گردن پھنس جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ومن اظلم ممن فلا، کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا ظالم ہے، یہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس کا ظلم ناقابل برداشت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیے بغیر چھوڑے گا نہیں۔ جہاں جہاں بھی ومن اظلم آیا ہے وہ اسی سیاق میں آیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ اگر تم نے آج لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب نہیں ہوگے۔ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، ان کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، انہیں حقائق تک پہنچنے سے روک سکتے ہو، لیکن اللہ کو نہیں روک سکتے نا۔ اب آخر میں وہی آیت ہے جو پیچھے بھی گزر چکی ہے، کہاں؟ تلک امۃ قد خلت، آیت نمبر 134۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہاں بھی یہ اقتباس بند کرتے کرتے یہ آیت آ گئی
کہ یہ ایک عظیم الشان امت تھی. یہاں بھی تفخیم شان کے لیے ہے. یہ ایک عظیم الشان امت تھی جو گزر چکی. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، ان کی جماعت ایک زبردست جماعت تھی. اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنے والی جماعت تھی. یہ روشن چراغ ہیں، انسانیت کے گلے سرسبد ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. قد خلت، یہ گزر گئے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا فائدہ ان کو ملے گا. لام انتفاع کے لیے ہے، ذہن میں رہے. آپ کے بعض ممتحنین اس طرح کے لام کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ لام کیسا ہے. یہ لام انتفاع کا ہے، مطلب اس کا فائدہ ان کو ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے کمایا ہے. یہ انتفاع کے لیے نہیں ہے، یہ لزوم کے لیے ہے. تمہارے گلے پڑ جائے گا تمہارا عمل. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے گلے لگ جائے گا تمہارا عمل. یہ مت سمجھنا کہ اس وقت تم جو کچھ کر رہے ہو کل تم یہ کہہ دو گے کہ صاحب ہم نے تو کچھ کیا نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی بابت تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خاص طور سے خطاب ہے کہ اے پیغمبر وقت اور اے مسلمانوں، تمہارا جو کام ہے وہ کرو. اگر یہ لوگ تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے، تمہاری باتیں نہیں سنتے اور دوسری راہ پر چل رہے ہیں، یہ یہودی اور نصرانی لیڈروں اور قائدوں کی قیادت کو تسلیم کر رہے ہیں اور ان کی قیادت کا، ان کے اقتداء کا قلادہ گلے میں ڈال لیا ہے، تو گرفت میں وہ آئیں گے، تم نہیں آؤ گے. ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے سلسلے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ بس اب یہ ختم ہو گیا. کوئی سوال ہو تو اس سلسلے میں. من ہے نا، من کا تماشا. اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ بات ذہن میں رہے، اس کے ترجمے میں گڑبڑی نہ ہو. جس نے اس شہادت کو چھپایا جو شہادت اس کے پاس آلریڈی موجود ہے. یہود کے پاس تورات، نصارہ کے پاس انجیل، اور آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے. یہ شہادت حق ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس کو چھپایا تو پھنسے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس کو بند کر دیے.